السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ قطر کے اندر دوحہ کے اندر قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 57 اسلامی ممالک کا بڑا اہم ترین اجلاس ہوا، بڑی اہم ترین میٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی، اور وہاں پر اسلامک سمٹ منعقد ہوا، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی، عالمی چیف جنرل عاصم منیر نے، اور پاکستان کے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے بھی شرکت۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے جتنے اسلامی ممالک ہیں اور کچھ آبزرورز، انٹرنیشنل میڈیا، تمام کے تمام ممالک کے سربراہان وہاں پر موجود تھے۔ UAE، کویت، عمان، سعودی عرب، مراکش، ترکی، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تمام ممالک وہاں پر پہنچے اور انہوں نے وہاں پر شرکت کی۔ یہ جو اسلامک سمٹ منعقد کیا گیا، یہ جو اسلامک سمٹ منعقد کیا گیا ہے دوحہ کے اندر قطر میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے یہاں پر یہ اجلاس بلایا گیا، کال کیا گیا؟ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت اہم ترین تفصیلات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، اور کس طریقے سے یہاں پر عمران خان اور PTI کے متعلق بات کی گئی۔ عالمی سطح کے اوپر ایک ایسے لیڈر کی ضرورت پیش آ گئی ہے جو کہ عالمی طاقتوں کو للکار سکے، اور سب سے بڑھ کر جو یہاں پر اس وقت دنیا میں یہودی، صہیونی، صلیبی اور ہندوتوا طاقتیں کام کر رہی ہیں، نہ صرف اسلام کے خلاف بلکہ مسلمانوں کے خلاف، مسلم ممالک کے خلاف، ان کو پیغام دیا جائے، ان کو بے نقاب کیا جائے، ان کو ننگا کیا جائے، ان کی سازشوں کو، اور ان کا کس طرح سے خلا کمک کیا جائے، ان کا کس طرح سے سردباب کیا جائے، روک تھام کی جائے، تدارک کیا جائے۔ یہ ہے پورا ایجنڈا۔ اب اس کی انفارمیشن سامنے آئی ہے، بڑی اہم ترین معلومات سامنے آئی ہیں، جو کہ ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کا ایجنڈا، اس کا مقصد، اس کی بیک گراؤنڈ۔ سب سے پہلے تو آپ اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھیں۔ بیک گراؤنڈ بہت اہم ہے۔ بیک گراؤنڈ کے اندر جو اصل کہانی ہے وہ تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا ہوں، مختصر بریف۔ بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ قطر میں اسرائیل نے حملہ کیا، اور اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً 10-15 سالوں سے مسلسل اسلامی ملکوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ وہ کوئی ملک اس نہیں چھوڑا اس نے شام کے اندر، عراق کے اندر، لیبیا کے اندر، یمن کے اندر، سوڈان کے اندر، لبنان کے اندر، پھر ایران کے اوپر، اور اب قطر کے اوپر حملہ کیا۔ اور اسرائیل اس کے لیے ریفرنس کون سا دیتا ہے، مثال کون سی دیتا ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کو کم از کم، یہ پاکستان کی مثال دیتے ہیں، پاکستان کو کم از کم اس بارے میں دو ٹوک موقف اپنانا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ اس وقت ہی جب 2011 کے اندر آصف علی زرداری کے پیپلز پارٹی کے دور میں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف امریکہ نے آپریشن کیا تھا، اس وقت بھی اس کو روکنا چاہیے تھا، اور اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی۔ اس کی صرف مذمت نہیں بلکہ اس کی مکمل طور پر روک تھام کرنے کے لیے باقاعدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان نے کیونکہ اس وقت یہ سارا کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے آخر کار یہ آج پاکستان کو اس قسم کے تانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے جس طرح سے قطر کے اوپر حملہ کیا، بالکل اسی طریقے سے امریکہ نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے سب سے موسٹ وانٹیڈ، دنیا کی موسٹ وانٹیڈ جو شخصیت ہے اسامہ بن لادن، اس کو پکڑا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم بھی قطر میں ان لوگوں کے خلاف جا رہے ہیں جو حماس کے لوگ ہیں، فلسطین کے لوگ ہیں، فلسطین کی تنظیم کے لوگ ہیں، حماس کے موسٹ وانٹیڈ دہشت گرد ہیں، بقول ان کی نظر میں یہ دہشت گرد ہیں۔ جہاں پر خود ان کو مار پڑتی ہے پھر یہ مظلوم بن جاتے ہیں، اور جہاں یہ دوسروں کو مارتے ہیں وہاں یہ ظالم بن جاتے ہیں، یعنی ہر جگہ پر اپنا بینیفٹ نکالتے ہیں۔ تو ان کی نظر میں جو دہشت گرد ہیں ان کے اوپر یہ حملہ کر رہے ہیں، اور اس کے ریفرنس، اس کی مثال وہ دیتے ہیں پاکستان کے اوپر جو حملہ کیا گیا۔ تو قطر پھر اس کے اوپر برہم ہوا، قطر اس کے اوپر غصے میں آ گیا۔ قطر نے پھر تمام عالم اسلام کو اکٹھا کر لیا اپنے دارالحکومت دوحہ کے اندر۔ یہ ہے اس کی فیکٹر کہ قطر کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے، اب یہ معاملہ بڑھتا بڑھتا آگے بھی جانا ہے۔ یہ صرف اب معاملہ قطر تک محدود نہیں رہنا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے قطر تک محدود رہے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ یہ سعودی عرب تک جائے گا،
UAE تک جائے گا، عرب ممالک اس کی لپیٹ میں آئیں گے، اور اسلامی ممالک پاکستان تو آلریڈی اس کو ہو چکا ہے۔ یہ جو مئی میں پاکستان نے حملے کا سامنا کیا ہے، جب یہ تمام ممالک سوئے ہوئے تھے، ان کو فکر نہیں تھی، پاکستان نے اکیلے مقابلہ کیا ان طاقتوں کا، منہ توڑ جواب دیا اور ان کو شکست دی، جس کے پیچھے یہ ساری ہندوتوا، صلیبی، یہودی، صہیونی طاقتیں تھیں۔ پاکستان نے تو کرارا جواب دیا، لیکن یہ قطر، کویت، عمان، سعودی عرب، UAE، باقی ممالک یہ کس طرح سے جواب دیں گے، جبکہ ان کے ساتھ یہ اتحادی ہیں، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ ان کے معاملات ہیں۔ تو بڑا ضروری تھا کہ اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا جائے۔ اب ضرورت پڑ گئی ہے کہ ایک ایسے شخص کی، ایک ایسی شخصیت کی، ایک ایسے لیڈر کی، جو کہ عالمی سطح کے اوپر نہ صرف عالم اسلام کا بلکہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑ سکے، مسلمان ممالک کا مقدمہ لڑ سکے۔ وہ عمران خان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ آج دیکھیں وہاں پر شہباز شریف، اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، محمد بن سلمان، شیخ زاید ال نہیان، محمد الثانی، قطر کے وزیر اعظم، اور اس کے بعد عمان، کویت، یہ تمام ممالک کے سربراہان وہاں پر موجود ہیں، لیکن کسی ایک کی وہاں پر آواز نہیں نکلی، اور اتنی تگڑی توانا اور اتنی بلند آواز کسی کے سامنے نہیں آئی۔ آج اگر ان کو بے نقاب کر سکتا ہے، ان کی حقیقت کھول سکتا ہے، ان کو بے نقاب کر سکتا ہے، اور ان کی مذمت کر سکتا ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں بھی، اس سے پہلے بھی، اور آج ایران کے اوپر حملہ ہوا، سب سے پہلے پاکستان نے کنڈیم کیا۔ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا، سب سے پہلے عمران خان نے بتایا۔ عمران خان نے ایران کے اوپر حملے کو بھی کنڈیم کیا۔ پاکستان کے اوپر جب حملہ ہوا تو عمران خان نے بتایا کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور کیسے نریندر مودی کو بے نقاب کرنا ہے، آپ لوگوں نے نیتن یاہو کو کیسے بے نقاب کرنا ہے۔ یہاں پر اب اس چیز کی ضرورت ہے، ورنہ یہ جو نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کا، موساد اور CIA کا یہ جو ایک الائنس ہے، یہ نہیں چھوڑے گا جتنی دیر تک آپ ان کو جواب نہیں دیں گے، آپ ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، ان کو ٹوک انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب نہیں دیں گے۔ یہ آج وقت کی ضرورت بن چکا ہے، وقت کا تقاضا خالی، اور اس سے آگے بڑھ کر اب اور بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ہمیں پریکٹیکلی اس طرح کی تنظیم ایکٹیو کر کے OIC کو دوبارہ نیا اس کو آرگنائز کرنا ہے، ادارے کو، تنظیم کو، تاکہ اس کو ایک فنکشنل اور پریکٹیکل تنظیم بنایا جائے، اور اگر کسی مسلم ملک کے اوپر، اسلامی ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر حملہ کر کے ہی اس کا جواب دیا جائے، تمام اسلامی ممالک ایک ہو جائیں۔ آج اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے قطر نے یہ قدم اٹھایا ہے۔